اب آپ ادبی دنیا پر اپنی کتاب بھی ریکارڈ کروا کر اسے ہمیشہ کے لیے آڈیو بک کی شکل میں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ آپ کی یہ آڈیو بک ادبی دنیا کے ساتھ ساتھ کافکا نام کی موبائل ایپلیکیشن پر بھی اپلوڈ کی جائے گی، جو کہ اینڈرائیڈ اور آئی او ایس دونوں پر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار کتاب کے لیے انویسٹمنٹ کر کے آپ اسے ہمیشہ کے لیے انٹرنیٹ پر محفوظ کروا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں زیادہ معلومات کے لیے ہم سے آج ہی کانٹیکٹ کیجیے۔ میل آئی ڈی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ شکریہ۔ جان ایلیا کی نظم درخت زرد۔ نہیں معلوم زریون اب تمہاری عمر کیا ہوگی، وہ کن خوابوں سے جانے آشنا نا آشنا ہوگی۔ تمہارے دل کے اس دنیا سے کیسے سلسلے ہوں گے، تمہیں کیسے گما ہوں گے، تمہیں کیسے گلے ہوں گے۔ تمہاری صبح جانے کن خیالوں سے نہاتی ہو، تمہاری شام جانے کن ملالوں سے نبھاتی ہو۔ نہ جانے کون دوشیزہ تمہاری زندگی ہوگی، نہ جانے اس کی کیا بائستگی شائستگی ہوگی۔ اسے تم فون کرتے اور خط لکھتے رہے ہوگے، نہ جانے تم نے کتنی کم غلط اردو لکھی ہوگی۔ یہ خط لکھنا تو دقیانوس کی پیڑھی کا قصہ ہے، یہ صنف نثر ہم نابالغوں کے فن کا حصہ ہے۔ وہ ہستی ہو تو شاید تم نہ رہ پاتے ہو حالوں میں، گڑھا ننھا سا پڑ جاتا ہو شاید اس کے گالوں میں۔ گما یہ ہے تمہاری بھی رسائی نہ رسائی ہو، وہ آئی ہو تمہارے پاس لیکن آ نہ پائی ہو۔ وہ شاید مائدے کی گند بریانی نہ کھاتی ہو، وہ نانے بے خمیرے میدہ کمتر ہی چباتی ہو۔ وہ دوشیزہ بھی شاید داستانوں کی ہو دل دادا، اسے معلوم ہوگا زال تھا سہراب کا دادا۔ تہمتن یعنی رستم تھا گرامی سام کا وارث، گرامی سام تھا صلب نریمانی کا خوشزادہ۔ یہ میری ایک خواہش ہے جو مشکل ہے، وہ نجم آفندی مرحوم کو تو جانتی ہوگی، وہ نوحوں کے ادب کا طرز تو پہچانتی ہوگی۔ اسے قد ہوگی شاید ان سبھی سے جو لپاڑی ہوں، نہ ہوں گے خواب اس کا جو گویے اور کھلاڑی ہوں۔ ہدف ہوں گے تمہارا کون، تم کس کے ہدف ہوگے، نہ جانے وقت کی پیکار میں تم کس طرف ہوگے۔ ہے رن یہ زندگی ایک رن جو برپا لمحہ لمحہ ہے، ہمیں اس رن میں جو بھی ہو کسی جانب تو ہونا ہے۔ سو ہم بھی اس نفس تک ہیں سپاہی ایک لشکر کے، ہزاروں سال سے جیتے چلے آئے ہیں مرمر کے۔ شہود ایک فن ہے اور میری عداوت بے فنوں سے ہے، میری پیکار ازل سے سب تناسب دشمنوں سے ہے۔ بہار آقائے بابل ہے دعابہ بیچتا کیا ہے، یہ خسرو میر غالب کا خرابہ بیچتا کیا ہے۔ ہمارا غالب اعظم تھا چور آقائے بے دل کا، سو رزق فخر اب ہم کھا رہے ہیں میر بسمل کا۔ سدھارتھ بھی تھا شرمندہ کہ دو آبے کا باسی تھا، قسم احساس کی وہ تو گیا سے التماسی تھا۔ تمہیں معلوم ہے اردو جو ہے پالی سے نکلی ہے، وہ گویا اس کی ہی ایک پرنمو ڈالی سے نکلی ہے۔ یہ کڑواہٹ کی باتیں ہیں، مٹھاس ان کی نہ پوچھو تم، نمے لب کو ترستی ہیں سو پیاس ان کی نہ پوچھو تم۔ یہ ایک دو جروں کی ایک چہل ہے، اور چہل میں کیا ہے، عوام الناس سے پوچھو بھلا الکحل میں کیا ہے۔ یہ تان و طنز کی ہرزہ سرائی ہو نہیں سکتی، کہ میری جان میرے دل سے رشتہ کھو نہیں سکتی۔ نشہ چڑھنے لگا ہے اور چڑھنا چاہیے بھی تھا، اب اس کا نرخ تو اس وقت بڑھنا چاہیے بھی تھا۔ عجب بے ماجرا بے طور بیزارانہ حالت ہے، وجود ایک وہم ہے اور وہم ہی شاید حقیقت ہے۔ سر گفتار کیا تھا، سر تھا اور گفتار ہی کا تھا، غرض جو حال تھا وہ نفس کے بازار ہی کا تھا۔ ہے زے بازار میں تو درمیاں زریون میں اول، تو یہ ابرا فنیقی کھیلتے حرفوں سے تھے ہر پل۔ تو یہ زریون جو ہے کیا یہ افلاطون ہے کوئی، کہ بو سہل مسیحی کی یہ ایک معجون ہے کوئی۔ اما زریون ہے زریون، وہ معجون کیوں ہوتا، یہ معجون مفید ارواح کو معجون یوں ہوتا۔ سنو تفریق کیسے ہو بھلا اشخاص و اشیاء میں، بہت جنجال ہیں پر ہو یہاں تو یا میں اور یا میں۔ تمہاری جو حماسہ ہے بھلا اس کا تو کیا کہنا،
ہے شاید مجھ کو ساری عمر اس کے سحر میں رہنا، مگر میرے غریب اجداد نے بھی کچھ کیا ہوگا، بہت ٹچا سہی ان کا بھی کوئی ماجرا ہوگا۔ یہ ہم جو ہیں ہماری بھی تو ہوگی کوئی نوٹنکی، ہمارا خون بھی سچ مچ کا سہنے پر بہا ہوگا۔ ہے آخر زندگی خون از بنے ناخن برابر تر، قیامت سانحہ مطلب قیامت فاجعہ پرور۔ نہیں ہو تم میرے، میرا فردہ نہیں میرا، سو میں نے ساحت دیروز میں ڈالا ہے اب ڈیرا۔ میرے دیروز میں زہر ہلاہل تیغ قاتل ہے، میرے گھر کا وہی سرنام تر ہے جو بھی بسمل ہے۔ گزشتے وقت سے پیمان ہے اپنا جب سا کچھ، سو ایک معمول ہے عمران کے گھر کا جب سا کچھ۔ حسن نامی ہمارے گھر میں ایک سقراط گزرا ہے، وہ اپنی نفی سے اس بات تک معاشر کے پہنچا ہے کہ خون رائے گاں کے امر میں پڑنا نہیں ہم کو، کہ بس یوں ہی لڑائی کے لیے لڑنا نہیں ہم کو۔ وہ سود حال سے یکسر زیاں کارانہ گزرا ہے، وہ بے یاور رہا ہے اور بے یارانہ گزرا ہے۔ طلب تھی خون کی قے کی اسے اور بے نہایت تھی، سو فوراً بنت اشد کا پلایا پی گیا ہوگا، وہ ایک لمحے کے اندر سرمدیت جی گیا ہوگا۔ تمہاری ارجمند امی کو میں بھولا بہت دن میں ان کی رنگ کی تسکین سے نمٹا بہت دن میں۔ وہی تو ہیں جنہوں نے مجھ کو پیہم رنگ تھکوایا، وہ کس رگ کا لہو ہے جو میاں میں نے نہیں تھوکا۔ لہو اور تھوکنا اس کا ہے کاروبار بھی میرا، یہی ہے ساکھ بھی میری، یہی معیار بھی میرا۔ میں وہ ہوں جس نے اپنے خون سے موسم کھلائے ہیں، نہ جانے وقت کے کتنے ہی عالم آزمائے ہیں۔ میں ایک تاریخ ہوں اور میری جانے کتنی فصلیں ہیں، میری کتنی ہی فریں ہیں، میری کتنی ہی اصلیں ہیں۔ حوادث ماجرا ہی ہم رہے ہیں ایک زمانے سے، شدائد سانحہ ہی ہم رہے ہیں ایک زمانے سے۔ ہمارے غیر اور ہم جانے کب سے بین دائم ہیں، ہمیشہ سے بپا ایک جنگ ہے ہم اس میں قائم ہیں۔ ہماری جنگ خیر و شر کے بستر کی ہے زائیدہ، یہ چرخ جبر کے دوارے ممکن کی ہے گرویدہ۔ لڑائی کے لیے میدان اور لشکر نہیں لازم، سنانو گرزو شمشیرو تبر خنجر نہیں لازم۔ بس ایک احساس لازم ہے کہ ہم بودین ہیں دونوں، کہ نفی عین عین و سر بسر ضدین ہیں دونوں۔ لوئی اربینا نے میری عجب کچھ غم گساری کی، بسد دل دانشی گزران اپنی مجھ پہ طاری کی۔ بہت اس نے پلائی اور پینے ہی نہ دی مجھ کو، پلک تک اس نے مرنے کے لیے جینے نہ دی مجھ کو۔ میں تیرے عشق میں رنجیدہ ہوں، ہاں اب بھی کچھ کچھ ہوں، مجھے تیری خیانت نے غضب مجروح کر ڈالا۔ مگر تیش شدیدانہ کے بعد آخر زمانے میں رضا کی جاویدانہ جبر کی نوبت بھی آ پہنچی۔ محبت ایک پسپائی ہے پر احوال حالت کی، محبت اپنی یک طوری میں دشمن ہے محبت کی۔ سخن مال محبت کی دکان آرائی کرتا ہے، سخن 100 طرح سے ایک رمز کی رسوائی کرتا ہے۔ سخن بکواس ہے، بکواس جو ٹھہرا ہے فن میرا، وہ ہے تعبیر کا افلاس جو ٹھہرا ہے فن میرا۔ سخن یعنی لبوں کا فن، سخنور یعنی ایک پر فن۔ سخنور ایزد اچھا تھا کہ آدم یا پھر اہر من۔ سخن یعنی لبوں کا فن مگر ایزد کے لب یعنی، مزیداں کے سخن میں وقت ہے، وقت اب سے اب یعنی۔ کچھ ایسا ہے یہ میں جو ہوں، یہ میں اپنے سوا ہوں میں، سو اپنے آپ میں شاید نہیں واقع ہوا ہوں میں۔ جو ہونے میں ہو وہ ہر لمحہ اپنا غیر ہوتا ہے، کہ ہونے کو تو ہونے سے عجب کچھ بیر ہوتا ہے۔ یوں ہی بس یوں ہی زینوں نے یکایک خودکشی کر لی۔ عجب حصے ظرافت کے تھے مالک یہ رواقی بھی، بدا یارا ازاں بادا کہ دہقاں پرورہ دارا۔ بسوزہ دھرمتائے انتمائے دودھ مانا را، بسوزہ دیں زمین اعتبارو آسمانا را۔ بسوزت جان و دل را ہم بیا سایت دل و جاں را۔ دل و جاں اور آسائش یہ کونی تمسخر ہے، حمق کی عبقریت ہے صفاحت کا تفکر ہے۔ حمق کی عبقریت اور صفاحت کے تفکر نے
ہمیں تزیے مہلت کے لیے اکوان بخشے ہیں، اور افلاطون اقدس نے ہمیں آیان بخشے ہیں۔ سنو زریون، تم تو عین آیان حقیقت ہو، نظر سے دور منظر کا سر و سامان ثروت ہو۔ ہماری عمر کا قصہ حساب اندوز آنی ہے، زمانی زد میں زن کی ایک گمان لا زمانی ہے۔ فنا ہر آن باقی ہے، بقا ہر آن فانی ہے۔ کہانی کہنے والا ایک کہانی کی کہانی ہے، کہانی سننے والے جو بھی ہیں وہ خود کہانی ہیں۔ یقین شاید کہیں ٹھہرے گماں جتنے ہیں فانی ہیں۔ پیا پے یہ گزارش، یہ گماں اور یہ گلے کیسے؟ صلہ سوزی تو میرا فن ہے، پھر اس کے صلے کیسے؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا، یعنی کیا کچھ سہ رہا تھا میں؟ اما ہاں، میز پر یا میز پر سے بہ رہا تھا میں۔ رکو، میں بے سروپا اپنے سر سے بھاگ نکلا ہوں۔ میرا میں لاگ میں تھا، اس سے میں بے لاگ نکلا ہوں۔ الا یا ایھا الابجد، ذرا یعنی ذرا ٹھہرو۔ There is an absurd I in absurdity، شاید کہیں اپنے سوا یعنی کہیں اپنے سوا ٹھہرو۔ تم اس ایبسرڈٹی میں ایک ردیف قافیہ ٹھہرو۔ ردیف و قافیہ کیا ہیں؟ شکست ناروا کیا ہے؟ شکست ناروا نے مجھ کو پارا پارا کر ڈالا، انا کو میری بے اندازہ تر بے چارہ کر ڈالا۔ میں اپنے آپ میں ہارا ہوں اور خارانہ ہارا ہوں، جگر چاکانہ ہارا ہوں، دل افگارانہ ہارا ہوں۔ جسے فن کہتے آئے ہیں وہ ہے خون جگر اپنا، مگر خون جگر کیا ہے؟ وہ ہے قتال تر اپنا۔ کوئی خون جگر کا فن ذرا تعبیر میں لائے، مگر میں تو کہوں وہ پہلے میرے سامنے آئے۔ وجود و شعر یہ دونوں ڈیفائن ہو نہیں سکتے، کبھی مفہوم میں ہرگز یہ قائم ہو نہیں سکتے۔ حساب حرف میں آتا رہا ہے بس حسب ان کا، نہیں معلوم ایزد ایزداں کو بھی نسب ان کا ہے۔ ایزد ایزداں ایک رمز جو بے رمز نسبت ہے، میاں ایک حال ہے، ایک حال جو بے حال حالت ہے۔ نہ جانے جبر ہے حالت کہ حالت جبر ہے، یعنی کسی بھی بات کے معنی جو ہیں ان کے ہیں کیا معنی؟ وجود ایک جبر ہے میرا، عدم اوقات ہے میری، جو میری ذات ہرگز بھی نہیں وہ ذات ہے میری۔ میں روز و شب نگارش کوش خود اپنے عدم کا ہوں، میں اپنا آدمی ہرگز نہیں لوح و قلم کا ہوں۔ ہیں کڑواہٹ میں یہ بھیگے ہوئے لمحے عجب سے کچھ، سراسر بے حسابانہ سراسر بے سبب سے کچھ۔ سرابوں نے سرابوں پر بہت بادل ہیں برسائے، شرابوں نے معابد کے تموز و بال نہلائے۔ یقیناً قافیہ ہے یاوا فرمائی کا سر چشمہ، ہیں نہلائے ہیں برسائے۔ نہ جانے عاربہ کیوں آئے کیوں مستعربہ آئے، مضر کے لوگ تو چھانے ہی والے تھے سو وہ چھائے۔ میرے جد ہاشم اعلیٰ گئے غزہ میں دفنائے، میں ناقے کو پلاؤں گا مجھے وہاں تک وہ لے جائے۔ لدل للموتی وابن للخرابی سن خراباتی، وہ مرد اوس کہتا ہے حقیقت ہے خرافاتی۔ یہ ظالم تیسرا پیگ ایک اقانیمی بدایت ہے، الوہی ہرزا فرمائی کا سر تورے لکنت ہے۔ بھلا حورب کی جھاڑی کا وہ رمز آتشی کیا تھا، مگر حورب کی جھاڑی کیا یہ کس سے کس کی نسبت ہے؟ پر نسبت کے بہت سے قافیے ہیں، ہے گلا اس کا، مگر تجھ کو تو یارا قافیوں کی بے طرح لت ہے۔ گما یہ ہے کہ شاید بحر سے خارج نہیں ہوں میں، ذرا بھی حال کے آہنگ میں حارج نہیں ہوں میں۔ تنا تن تن تنا تن تن تنا تن تن تنا تن تن تنا تن تن، نہیں محنت کشوں کا تن نہ پیراہن، نہ پیراہن نہ پوری آدھی روٹی اب رہا سالن۔ یہ سالے کچھ بھی کھانے کو نہ پائیں گالیاں کھائیں، یہ ان کی بے حسی میں تو مقدس تر حرامی پن۔ مگر آہنگ میرا کھو گیا شاید کہاں جانے، کوئی موجے شمال جاویداں جانے۔ شمال جاویداں کے اپنے ہی قصے تھے جو گزرے، وہ ہو گزرے تو پھر خود میں نے بھی جانا وہ ہو گزرے۔ شمال جاویداں اپنا شمال جاویداں نے جاں
ہے اب بھی اپنی پونجی ایک ملالے جاویدانے جاں، نہیں معلوم زریون اب تمہاری عمر کیا ہوگی، یہی ہے دل کا مضمون اب تمہاری عمر کیا ہوگی، ہمارے درمیاں اب ایک بیجا تر زمانہ ہے، لبے تشنا پہ ایک زہر حقیقت کا فسانہ ہے، عجب فرصت میسر آئی ہے دل جان رشتے کو، نہ دل کو آزمانا ہے نہ جاں کو آزمانا ہے، کلیدے کشت زارے خواب بھی گم ہو گئی آخر، کہاں جادے خرم میں سر سبزانہ جانا ہے، کہوں تو کیا کہوں میرا یہ زخم جاویدانہ ہے، وہی دل کی حقیقت جو کبھی جاں تھی وہ اب آخر فسانہ در فسانہ در فسانہ در فسانہ ہے، ہمارا باہمی رشتہ جو حاصل تر تھا رشتوں کا، ہمارا طور بیزاری بھی کتنا والہانہ ہے، کسی کا نام لکھا ہے میری ساری بیاضوں پر، میں ہمت کر رہا ہوں یعنی اب اس کو مٹانا ہے، ہنسی آتی ہے اب وہ کس قدر ناواجبانہ ہے، یہ ایک شام عذاب بے سروکارانہ حالت ہے، ہوئے جانے کی حالت میں ہوں بس فرصت ہی فرصت ہے، نہیں معلوم تم اس وقت کس معلوم میں ہوگے، نہ جانے کون سے معنی میں کس مفہوم میں ہوگے، میں تھا مفہوم نا مفہوم میں گم ہو چکا ہوں میں تھا معلوم نامعلوم میں گم ہو چکا ہوں میں، نہیں معلوم زریون اب تمہاری عمر کیا ہوگی، میرے خود سے گزرنے کے زمانے سے سوا ہوگی، میرے قامت سے اب قامت تمہارا کچھ فزوں ہوگا، میرا فردا میرے دیروز سے بھی خوشنمو ہوگا، حساب ماہ و سال اب تک کبھی رکھا نہیں میں نے، کسی بھی فصل کا اب تک مزہ چکھا نہیں میں اپنے آپ میں کب رہ سکا آخر، کبھی ایک پل کو بھی اپنے لیے سوچا نہیں میں نے، حساب ماہ و سال و روز و شب وہ سوختہ بودش مسلسل جاں کنی کے حال میں رکھتا بھی تو کیسے، جسے یہ بھی نہ ہو معلوم وہ ہے بھی تو کیوں کر ہے، کوئی حالت دل پامال میں رکھتا بھی تو کیسے، کوئی نسبت بھی اب تو ذات سے باہر نہیں میری، کوئی بستر نہیں میرا کوئی چادر نہیں میری، بحال ناشتا صد زخم ہاؤ خون ہا خوردم، بہردم شوکراں آمیختہ معجون ہا خوردم، تمہیں اس بات سے مطلب ہی کیا اور آخرش کیوں ہو، کسی سے بھی نہیں مجھ کو گلا اور آخرش کیوں ہو، جو ہے ایک ننگ ہستی اس کو تم کیا جان بھی لوگے، اگر تم دیکھ لو مجھ کو تو کیا پہچان بھی لوگے، تمہیں مجھ سے جو نفرت ہے وہی تو میری راحت ہے، میری جو بھی اذیت ہے وہی تو میری لذت ہے، کہ آخر اس جہاں کا ایک نظام کار ہے، آخر جزا کا اور سزا کا کوئی تو ہنجار ہے، آخر میں خود میں جھینکتا ہوں اور سینے میں بھڑکتا ہوں، میرے اندر جو ہے ایک شخص میں اس میں پھڑکتا ہوں، ہے میری زندگی اب روز و شب یک مجلس غم ہا، ازاہا مرسیاہا گریاہا آشوب ماتم ہا، تمہاری تربیت میں میرا حصہ کم رہا کم تر، زباں میری تمہارے واسطے شاید کہ مشکل ہو، زباں اپنی زباں میں تم کو آخر کب سکھا پایا، عذاب سچ شماتت آخرش مجھ پر ہی نازل ہو، زباں کا کام یوں بھی بات سمجھانا نہیں ہوتا، سمجھ میں کوئی بھی مطلب کبھی آنا نہیں ہوتا، کبھی خود تک بھی مطلب کوئی پہنچانا نہیں ہوتا، گمانوں کے گماں کی دم بدم آشوب کاری ہے، بھلا کیا اعتباری اور کیا نا اعتباری ہے، گماں یہ ہے بھلا میں جز گماں کیا تھا گمانوں میں، سخن ہی کیا فسانوں کا دھرا کیا ہے فسانوں میں، میرا کیا تذکرہ اور واقعی کیا تذکرہ میرا، میں ایک افسوس ہوں افسوس تھا گزرے زمانوں میں، ہے شاید دل میرا بے زخم اور لب پر نہیں چھالے، میرے سینے میں کب سوزندہ تر داغوں کے ہیں تھالے، مگر دوزخ پگھل جائے جو میرے سانس اپنا لے، تم اپنی موم کے بے حد مرادی منتوں والے، میرے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں بالے، مگر پہلے کبھی تم سے میرا کچھ سلسلہ تو تھا، گماں میں میرے شاید ایک کوئی غنچہ کھلا تو تھا، وہ میری جاویدانہ بے دوئی کا ایک صلہ تو تھا، سو اس کو ایک ابو نام کا گھوڑا ملا تو تھا،
سایہ دامان رحمت چاہیے تھوڑا مجھے، میں نہ چھوڑوں یا نبی تم نے اگر چھوڑا مجھے۔ عید کے دن مصطفیٰ سے یوں لگے کہنے حسین، سبز جوڑا دو حسن کو، سرخ دو جوڑا مجھے۔ ادب ادب کتے تیرے کان کاٹوں، زریون کے بیاہ کے نان بانٹوں، تاروں بھرے جگر جگر خان بانٹوں۔ آ جاری نندیا تو آ کیوں نہ جا، زریون کو آ کے سلا کیوں نہ جا۔ تمہارے بیاہ میں شجرا پڑھا جانا تھا، نوشا واسطی دولہا، چوکی آنگن میں بچھی واسطی دولہا کے لیے۔ مکے مدینے کے پاک مسلح پیمبر گھر نواسے، شاہ مرداں امیر المومنین حضرت علی کے پوتے، حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے پوتے، حضرت امام علی نقی کے پوتے، سید جعفر ثانی کے پوتے، سید ابو الفراح سید وائی الواسطی کے پوتے، میراں سید علی بزرگ کے پوتے، سید حسین شرف الدین شاہ ولایت کے پوتے، قاضی سید امیر علی کے پوتے، دیوان سید حامد کے پوتے، علامہ سید شفیق حسن ایلیا کے پوتے، سید جون ایلیا حسنی الحسینی سپود جاہ۔ مگر ناظر ہمارا سوختہ صلب آخری نصاب اب مرنے ہی والا ہے، بس ایک پل 7 صدی کا فیصلہ کرنے ہی والا ہے۔ سنو زریون، بس تم ہی سنو، یعنی فقط تم ہی، وہی راحت میں ہے جو عام سے ہونے کو اپنا لے۔ کبھی کوئی بھی پر ہو، کوئی بہمن یار یا زینو، تمہیں بہکا نہ پائے اور بیرونی نہ کر ڈالے۔ میں ساری زندگی کے دکھ بھگت کر تم سے کہتا ہوں، بہت دکھ دے گی تم میں فکر اور فن کی نمو مجھ کو، ہے تم کو عام شہری دیکھنے کی آرزو مجھ کو۔ تمہارے واسطے بے حد سہولت چاہتا ہوں میں، دوام جہل و حال استراحت چاہتا ہوں میں، دوام جہل و حال استراحت چاہتا ہوں میں۔ نہ دیکھو کاش تم وہ خواب جو دیکھا کیا ہوں میں، وہ سارے خواب تھے قصاب جو دیکھا کیا ہوں میں۔ خراش دل سے تم بے رشتہ بے مقدور ہی ٹھہرو، میرے جہمیم ذات ذات سے تم دور ہی ٹھہرو۔ کوئی زریون، کوئی بھی کلرک اور کوئی کارندہ، کوئی بھی بینک کا افسر، سینیٹر، کوئی پابندہ، ہر ایک حیوان سرکاری کو ٹٹو جانتا ہوں میں، سو ظاہر ہے اسے شے سے زیادہ مانتا ہوں میں۔ تمہیں او صبح دم توفیق بس اخبار پڑھنے کی، تمہیں اے کاش بیماری نہ ہو دیوار پڑھنے کی۔ عجب ہے سارتر اور رسل بھی اخبار پڑھتے تھے، وہ معلومات کے میدان کے شوقین بوڑھے تھے۔ نہیں معلوم مجھ کو عام شہری کیسے ہوتے ہیں، وہ کیسے اپنا بنجر نام بنجر پن میں بوتے ہیں۔ میں عر سے آج تک ایک عام شہری ہو نہیں پایا، اسی باعث میں ہوں امبوہ کی لذت سے بے مایا۔ مگر تم ایک دوپایا راست قامت ہو کے دکھلانا، سنو رائے دہندہ بن ہوئے تم باز مت آنا۔ فقط زریون ہو تم، یعنی اپنا سابقہ چھوڑو، فقط زریون ہو تم، یعنی اپنا لاحقہ چھوڑو۔ مگر میں کون جو چاہوں تمہارے باب میں کچھ بھی، بھلا کیوں ہو میرے احساس کے اسباب میں کچھ بھی۔ تمہارا باپ یعنی میں، ابس میں، ایک ابستر میں، مگر میں یعنی جانے کون، اچھا میں، سراسر میں ایک قاصد ہوں، کاذب ہوں، میں قیاد و کمینہ ہوں، میں کاسا بازو کینا سازو کاسا تن ہوں، کتا ہوں، میں ایک ننگینے بودش ہوں، تم تو سر منم ہو۔ تمہارا باپ روح القدس تھا، تم ابن مریم ہو۔ یہ قلقل تیسرا پیگ اب تو چوتھا ہو، گما یہ ہے، گما کا مجھ سے کوئی خاص رشتہ ہو، گما یہ ہے، گما یہ ہے کہ میں جو جا رہا تھا آ رہا ہوں میں، مگر میں آ رہا کب ہوں، پیا پے جا رہا ہوں میں۔ یہ چوتھا پیگ ہے۔ ضلالت کی گئی مجھ سے، ضلالت کی گئی مجھ سے، خیانت کی گئی مجھ سے، جزامی ہو گئی وضاح کی محبوب واویلا، مگر اس کا گلہ کیا جب نہیں آیا کوئی ایلا۔ سنو میری کہانی پر میاں میری کہانی کیا، میں اکثر رائے گانی ہوں، حساب رائے گانی کیا۔ بہت کچھ تھا کبھی شاید، پر اب کچھ بھی نہیں ہوں میں، نہ اپنا ہم نفس ہوں میں، نہ اپنا ہم نشیں ہوں میں۔
کبھی کی بات ہے فریاد میرا وہ کبھی یعنی، نہیں اس کا کوئی مطلب نہیں اس کے کوئی معنی۔ میں اپنے شہر کا سب سے گرامی نام لڑکا تھا، میں بے ہنگام لڑکا تھا، میں صد ہنگام لڑکا تھا، میرے دم سے غضب ہنگامہ رہتا تھا محلوں میں حشر آغاز لڑکا تھا، میں حشر انجام لڑکا تھا، میرے ہندو مسلمان سب مجھے سر پر بٹھاتے تھے، انہی کے فیض سے معنی مجھے معنی سکھاتے تھے۔ سخن بہتا چلا آتا ہے بے باعث کے ہونٹوں سے، وہ کچھ کہتا چلا آتا ہے بے باعث کے ہونٹوں سے، میں اشراف کمینہ کار کو ٹھوکر پہ رکھتا تھا، سو میں محنت کشوں کی جوتیاں ممبر پہ رکھتا تھا۔ میں شاید اب نہیں ہوں وہ، مگر اب بھی وہی ہوں میں، غضب ہنگامہ پرور خیرہ سر اب بھی وہی ہوں میں، مگر میرا تھا ایک دور اور بھی جو اور ہی کچھ تھا، مگر میرا تھا ایک دور اور بھی جو اور ہی کچھ تھا۔ میں اپنے شہر علم و فن کا تھا ایک نوجواں کاہن، میرے تلمیذ علم و فن میرے بابا کے تھے ہم سن، میرا بابا مجھے خاموش آوازیں سناتا تھا، وہ اپنے آپ میں گم مجھ کو پرحالی سکھاتا تھا، وہ حیت داں وہ عالم نافع شب میں چھت پہ جاتا تھا، رسد کا رشتہ سیاروں سے رکھتا تھا نبھاتا تھا، اسے خواہش تھی شہرت کی نہ کوئی حرص دولت تھی، بڑے سے قطر کی ایک دوربین اس کی ضرورت تھی، میری ماں کی تمناؤں کا قاتل تھا وہ قلامہ، میری ماں میری محبوبہ قیامت کی حسینہ تھی، ستم یہ ہے یہ کہنے سے جھجکتا تھا وہ فہامہ، تھا بے حد اشتعال انگیز بدقسمت وہ علامہ، خلف اس کے خزف اور بے نہایت ناخلف نکلے، ہم اس کے سارے بیٹے انتہائی بے شرف نکلے، میں اس عالم ترین دہر کی فکرت کا منکر تھا، میں سوفسطائی تھا، جاہل تھا اور منطق کا ماہر تھا، پر اب میری یہ شہرت ہے کہ میں بس ایک شرابی ہوں، میں اپنے دودھ مانے علم کی خانہ خرابی ہوں، سگانے خوک زادے برزنوں بازارے بے مغزی، میری جانب اب اپنے تھوبڑے شاہانہ کرتے ہیں، زنا زادے میری عزت بھی گستاخانہ کرتے ہیں، کمینے شرم بھی اب مجھ سے بے شرمانہ کرتے ہیں، مجھے اس شام ہے اپنے لبوں پر ایک سخن لانا، علی درویش تھا تم اس کو اپنا جد نہ بتلانا، وہ سبطین محمد جن کو جانے کیوں بہت عرفہ بہت اعلیٰ سمجھوایا گیا اب تک، تم ان کی دور کی نسبت سے بھی یکسر مکر جانا، کہ اس نسبت سے زہر و زخم کو سہنا ضروری ہے، عجب غیرت سے غلطی دا بخوں رہنا ضروری ہے، وہ شجرہ جو کنانا فہر غالب کعب مرہ سے قصیو ہاشم و شیبہ ابو طالب تک آتا تھا، وہ ایک اندوہ تھا تاریخ کا اندوہ سوزندہ، وہ ناموں کا درخت زرد تھا اور اس کی شاخوں کو کسی تنور کے ہیزم کی خاکستر ہی بننا تھا، اسے شعلہ زدہ بودش کا ایک بستر ہی بننا تھا، ہمارا فخر تھا فقر اور دانش اپنی پونجی تھی، نسب ناموں کے ہم نے کتنے ہی پرچم لپیٹے ہیں، میرے ہم شہر زریون ایک فسوں ہے نسل، ہم دونوں فقط آدم کے بیٹے ہیں، فقط آدم کے بیٹے ہیں، میں جب اوسان اپنے کھونے لگتا ہوں تو ہنستا ہوں، میں تم کو یاد کر کے رونے لگتا ہوں تو ہنستا ہوں، ہمیشہ میں خدا حافظ، ہمیشہ میں خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔